اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا اور اس میں جمعے سے پہلے کا وقت بھی تجارت حلال کر دی، جمعے کے بعد والے وقت میں بھی تجارت اور باقی کام حلال کر دیے۔ ہر قدم کا اجر تھا، اور وہ جو گائے اور اونٹ کی قربانی کا اجر تھا وہ لکھنے والے فرشتے اپنے دفتر بند کر دیتے۔ زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، سودے صرف کرو، اس کی اجازت ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کو ایک دن دیا ہے عبادت کے لیے۔ ان کے لیے تو مکمل دن عبادت کے لیے تھا، اور جو شخص اس دن عبادت کرتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اس قوم کو سزا دی، ان کو بندر بنا دیا۔ لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا اور اس میں جمعے سے پہلے کا وقت بھی تجارت حلال کر دی، جمعے کے بعد والے وقت میں بھی تجارت اور باقی کام حلال کر دیے۔ لیکن جب اذان ہو اس کے بعد آپ کے لیے کوئی کام کرنا جائز نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت کے لیے کنسیشن ہے، رعایت ہے۔ اور یہودی سمندر کنارے مچھلیاں پکڑتے تھے، تو انہوں نے ہفتے والے دن داؤ لگایا اور کانٹے پھینک دیتے اور اتوار کو مچھلیاں نکال لیتے، تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ۔ اور ہمارے جو تھوک مارکیٹ والے ہیں ان کی مچھلیاں بھی جمعے والے دن زیادہ آتی ہیں۔ چھوٹے شہروں میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے اور وہ بڑے شہروں میں جمعے والے دن خریدنے کے لیے آتے ہیں، اور جمعے کا وقت ہی زیادہ پیک ٹائم ہوتا ہے۔ ان کے لیے بھی ویسا ہی امتحان ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت اس طرح کے عذاب سے دوچار نہ ہو جیسے سابقہ امتیں دوچار ہوئیں اور ملیا میٹ ہی ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، ورنہ جو ہمارا طریقہ ہے کہ جمعہ ہو رہا ہے، دکانیں کھلی ہیں، یہ اس لائق ہے کہ اس قوم کو بھی بندر بنا دیا جائے۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اذان سن کر تو کوئی گنجائش نہیں، کوئی کام کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن اگر صبح سے لے کر ہی عبادت کو ٹائم دے دیا جائے تو یہ بہت بابرکت اور باعث اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جمعے والے دن نہائے اور نہلائے، ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ نہائے اور خوب نہائے۔ نمبر 2، جلدی جلدی صبح نکلے۔ مطلب آپ نے فجر پڑھی، ناشتہ کیا، اشراق پڑھی، نہائے اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ نمبر 1، اچھی طریقے سے نہائے۔ نمبر 2، جلدی نکلے۔ نمبر 3، مشى ولم يركب، سوار نہ ہو بلکہ پیدل چلے۔ نمبر 4، ودنا من الامام، امام کے قریب ہو۔ ظاہر سی بات ہے صبح سے آیا ہوا تو قریب جگہ مل جائے گی اس کو، لیکن بعض لوگوں کو ایک حجاب ہوتا ہے کہ وہ مصلی کے قریب پھٹکتے بھی نہیں۔ آپ کبھی دیکھو نا، پہلے بھی آئے گا تو وہ چوتھی صف میں جا کر نماز شروع کرے گا، اگلی صف میں نہیں آتا ہو، اس کے آگے گزرنے والوں کو پریشانی ہو، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو فرمایا ودنا من الامام، امام کے قریب ہو، واستمع ولم یلغو، کان لگا کر خطبہ سنے۔ کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی ناخن چبا رہا ہے، کوئی دکان کا حساب کر رہا ہے،
کوئی مسجد کے تنکوں سے کھیل رہا ہے، ایسا نہ کرے۔ واستمع ولم یلغو، کان لگا کر سنے۔ فرمایا اس کے ایک ایک قدم پر 1 سال کے راتوں کے قیام اور دن کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ کیا کہا؟ ایک قدم پر 1 سال کے راتوں کے قیام اور دن کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے۔ کون بھائی جو وعدہ کرتا ہے کہ میں زندگی میں ایک بار ایسے ضرور کروں گا، ایک بار کم از کم؟ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے کتنے قدم ہیں؟ ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح صبح آ جاتا ہے، پہلی گھڑی میں اس کو اونٹ قربان کرنے کا اجر ملتا ہے۔ 3 لاکھ کا اونٹ ہے، اور جو اگلی گھڑی میں آتا ہے اس کو گائے، اگلی گھڑی والے کو بکری، اگلی گھڑی والے کو مرغی، اگلی گھڑی والے کو انڈے اللہ کے راستے میں دینے کا اجر ملتا ہے۔ یہ گھڑیاں کیسے تقسیم ہوں گی کہ بس آپ فجر کے بعد، ظاہر سی بات ہے اشراق تک تو مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اکثر لوگ یا بعض لوگ، اس کے بعد وہ گھر آیا، اس نے نہایا اور ناشتہ کیا، جتنا وقت اتنے کام پہ لگتا ہے، اس کے بعد سے لے کر اذان تک کو 5 پہ تقسیم کر لو، وہ گھڑیاں بن جائیں گی 5۔ تو اس سے بھی دیکھ لو کتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ اور جو صبح صبح نکلا، پیدل نکلا، اور جو میں نے پہلی حدیث سنائی ہے اس میں قربانی کا اجر بھی شامل ہے۔ اور جب اذان ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو اجر لکھنے والے فرشتے ہیں وہ اپنے کاپیاں بند کر کے خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ خطبے کا اجر نہیں، جمعے کا اجر نہیں، جلدی آنے کا اجر جو لکھ رہے تھے وہ اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کے جمعے کا اجر ہی نہیں ملتا، نہیں، اس کا جمعہ قبول ہے، جو اذان کے وقت آیا اس کا قبول ہے، اجر ملے گا، لیکن وہ جو ہر قدم کا اجر تھا اور وہ جو گائے اور اونٹ کی قربانی کا اجر تھا وہ لکھنے والے فرشتے اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں خطبے کو بطور خطبہ سننا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ صرف لازم ہے، بس نماز لازم ہے، خطبے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سارا ہفتہ فسق و فجور اور کفر کا میڈیا میرے کانوں سے ٹکراتا ہے، میری آنکھوں سے ٹکراتا ہے، اور سارے ہفتے میں 1 گھنٹہ وہ اللہ کا میڈیا وہ سننا ہوتا ہے، اور اس میں بھی ہم لیٹ آتے ہیں۔ یہ طریقہ بہت غلط ہے، یہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے۔ تو ہمیں جو دن عبادت کے لیے دیا گیا ہے اس کو بطور عبادت ہی رکھنا چاہیے۔ البتہ خطبے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَاسْعُوا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، سودے صرف کرو، اس کی اجازت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک دن کی قدر کرنے اور اس کو حق دینے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔